كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا۔ حضرات گرامی، رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ایمان کو بوسٹ کرنے کا، ایمان کو تقویت دینے کا باعث بنتی ہیں، اس میں ایک اہم چیز قرآن کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جو مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے ہمیں ملتی ہے، کہ آپ کو ایک خط موصول ہو اپنے کسی دیرینہ دوست کی طرف سے، اور کئی سالوں کے بعد وہ خط لکھا جائے اور آپ بڑے شوق اور ذوق سے اس خط کو کھولیں، لیکن جب آپ اس خط کو پڑھنا چاہیں تو معلوم ہو کہ وہ کسی ایسی زبان اور لینگویج میں ہے جسے آپ اور میں نہیں سمجھتے، کوئی فرینچ یا چائنیز یا کوئی ایسی زبان جسے آپ اور میں نہیں سمجھتے، تو ہمارا اس خط کے متعلق کیا رد عمل ہوگا؟ کیا ہم اسے کسی الماری میں رکھ کر بھول جائیں گے؟ کیا ہم اسے روز صاف ستھرا کر کے کسی اونچی جگہ پر رکھیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو اس کا معنی و مفہوم سمجھتا ہو۔ ہم آج کی دنیا کے اندر اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو گوگل سے رابطہ کریں گے، گوگل ٹرانسلیٹر کے پاس، یا کوئی بھی ایسا ذریعہ سبیل پیدا کریں گے کہ ہمارے اس دیرینہ دوست نے یا ہمارے اس چاہنے والے نے ہمارے لیے جو پیغام لکھا ہے ہم اس کو سمجھ پائیں۔ لیکن قرآن، جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب ہی آپ کو عروج بھی دیتی ہے اور زوال بھی۔ یہ کتاب ہی بتاتی ہے کہ انسان کا بھلا کیا ہے اور انسان کا نقصان کیا ہے، لیکن ہم اسے صاف ستھرا کر کے، چوم چاٹ کر، ماتھے پر سجا کر کسی اونچی ایسی الماری میں رکھتے ہیں جہاں پر ہمارا آسانی سے ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ کسی اونچی سٹول پر چڑھ کے ہمیں اس قرآن کو پکڑنا پڑتا ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی روٹین کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ رمضان کا مہینہ ایسا موقع ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک ایسا جیتا جاگتا زندہ تعلق بیدار کیا جائے، تعلق استوار کیا جائے کہ جس کو آپ محسوس کر سکیں، کہ آپ کو کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ دل میں اترتی محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی بھی الیکٹرانک کی مشین لے کر آئیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ مشین استعمال کیسے کرنی ہے، یا آپ ٹی وی لے آئے ہیں، اس کے کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، آپ کوئی ایئر کنڈیشن لے آئے ہیں، کوئی ریفریجریٹر لے آئے ہیں، تو آپ اس مینول کو پڑھتے ہیں۔ اس مینول میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، اس کا استعمال کیسے ہوگا، کس چیز سے اس کو بچانا ہے، اس کو اگر کوئی واٹر پروف نہیں ہے تو پانی پڑنے سے بچانا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید انسان کے لیے یہ کتاب ہے جو وہ مینول ہے جس میں اچھائی اور برائی بتائی جاتی ہے، کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا نفع ہوگا، اور اگر تم فلاں اور فلاں کام میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ تو اس رمضان کے اندر اس قرآن کے ساتھ ایک جیتا جاگتا زندہ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا۔